بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے جو الفصل الثانی کے تحت احیاء المواد کے باب میں آ رہی ہے۔ الفصل الاول گزر چکی ہے، باب احیاء المواد والشرب کی۔ الفصل الثانی کے تحت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث علامہ خطیب تبریزی صاحب مشکات نقل کرتے ہیں، انہ کانت له عضد من نخل، کہ کھجوروں کے چند درخت ان کے تھے۔ حضرت سمرہ ابن جندب کے کھجوروں کے چند درخت تھے۔ فی حائط رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کے باغ میں، ایک انصاری صحابی کے باغ میں حضرت سمرہ ابن جندب نے کچھ درخت کھجور کے لگائے تھے۔ مانگ لیا تھا، آپ اپنی زمین میں ہم کو لگانے دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لگا لیجیے۔ یہ انصاری صحابی، ان کا نام شارحین نے مالک ابن قیس بتلایا ہے۔ ان کے باغ میں سمرہ ابن جندب نے اپنے کھجوروں کے کچھ درخت لگا لیے تھے۔ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، اس انصاری صحابی مالک ابن قیس کے ساتھ باغ میں ان کے اہل خانہ بال بچے بھی رہتے تھے۔ فَكَانَ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ، تو حضرت سمرہ ان کے پاس آتے تھے۔ باغ میں کھجوریں توڑنے آتے ہوں گے تو وہاں آتے تھے، ابھی اپنے بال بچوں کے ساتھ ہیں تو پرسنل لائف میں انٹرفیئر ہو جاتا تھا۔ پرسنل لائف میں دخل اندازی یہ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، اور شریعت میں منع بھی ہے۔ تو وہ آ جاتے تھے، اپنے باغ کے لیے آ جاتے تھے، نظر نیچی ہی رکھتے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی آدمی آزاد رہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہے، اس میں ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ فَيَتَأَذَّى بِهِ، تو اس سے وہ انصاری صحابی مالک ابن قیس کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اس تکلیف کی شکایت انہوں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کی۔ آئے فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، تو آپ سے وہ معاملہ ذکر کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو صاحب معاملہ دونوں لوگوں کو، اصحاب معاملہ دونوں لوگوں کو، ایک تو موجود ہی تھے، حضرت سمرہ کو بلایا۔ فطلب الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف طلب کیا، بلایا کہ آ جاؤ۔ لیبیعہ، آئے وہ اور ان سے کہا کہ تم ان کے باغ میں آ جاتے ہو، ان کو ڈسٹربنس ہوتا ہے تو یہ باغ انہی سے بیچ دو۔ فَأَبَى، انہوں نے کہا کہ نہیں، بیچوں گا نہیں، میری ضرورت ہے۔ فَطَلَبَ أَن يُنَاقِلَهُ، تو حضور نے ان سے مطالبہ کیا کہ اس جگہ جو
تمہارے 2-4 درخت ہیں ان کو دے دو، اور ان کا فلاں جگہ باغ ہے وہاں لے لو، ان يناقلہ کہ اس کے بدلے میں نقل کر لو، فابا تو انہوں نے انکار کر دیا، قال فهبه له ولك كذا امرا رغبه فيه، پھر حضور نے ارشاد فرمایا تو یہ سارے باغ جب نہیں کچھ کر رہے ہو، نہ بیچ رہے ہو، نہ منتقل کر رہے ہو، تو ان کو ہدیہ دے دو، اور ہدیہ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے، تم کو اتنا اتنا اجر ملے گا۔ ایک امر کی ترغیب دی، امرن رغبہ فیہ، اضمار علی شریطۃ التفسیر کی وجہ سے امرن منصوب ہے، ایک ایسا امر ثواب کا جس کی حضور نے ترغیب دی، فابا اس کو بھی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، فقال انت مضار، تب جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یقیناً نقصان پہنچانے والے ہو، ضرر پہنچانے والے ہو، لہذا اب رعایت ختم، فیصلہ آئے گا۔ فقال للانصاری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی مالک ابن قیس سے کہا اذهب، جاؤ، اب تمہاری زمین ہے، تمہاری زمین میں ان کا درخت لگا ہوا ہے، وہ ہٹانا نہیں چاہتے، فقطع نخلہ، ان کی کھجوریں درخت کاٹ دو، اب وہ نہیں لے جانا چاہتے تو تم نکال دو، تم کو حرج ہو رہا ہے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو نقل کیا۔ وذکر حدیث جابر، اور حدیث جابر بھی ذکر کی گئی ہے، من احیا ارضا فی باب الغصب بروایت سعید بن زید، حضرت جابر کی بھی حدیث ذکر کی گئی ہے کہ جو کوئی زمین ارض مواد کو آباد کرے غصب کے باب میں، بروایت سعید بن زید، سعید بن زید کی روایت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صحیح فیصلہ سنا دیا، اور سمرہ کو بہت سمجھایا، سفارش کی، ترغیب دلائی۔ لیکن نہ ماننے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ سنایا کہ واقعتاً انصاری کو ضرر اور تکلیف پہنچ رہا ہے، اس لیے اس سے نجات کی یہی شکل ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں انہا قالت کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما الشیء الذی لا یحل منعہ، وہ کیا ہے، وہ کون سی شے ہے جس کو روکنا، جس سے روکنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جس کو دینے سے منع کر دینا، انکار کر دینا جائز نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا نام لیا، قال الماء والملح والنار، آپ نے فرمایا وہ پانی ہے، نمک ہے، آگ ہے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ھذا الماء قد عرفناہ، یہ پانی تو ہم نے اس کو پہچان لیا، جان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ فما بال الملح والنار، تو کیا حال ہے نمک کا اور آگ کا؟ فما استفہامیہ، حال، بال کے معنی حال، الملح سالٹ، النار فائر، تو کیا حال ہے نمک کا اور آگ کا؟ اس کے بارے میں کچھ بات زیادہ ذہن میں نہیں آ رہی ہے کہ کیوں یہ عام ہے اور اس سے روکنا منع ہے۔ قال یا حمیراء، حضور نے فرمایا، اے عائشہ،
یہ حمیرہ عائشہ کا لقب تھا. ہمارے استاذ اپنی زبان میں ترجمہ کرتے تھے یہ للکی لال عورت. یا حمیرہ اے حمیرہ من اعطا نارا جو شخص آگ دے دے کسی کو فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنزَجَتْ تِلْكَ النَّارُ. کتنی بڑی ترغیب ہے اور ثواب کی بات ہے. فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ جس نے کسی کو آگ دے دیا کھانا پکانے کے لیے تو گویا کہ اس نے صدقہ کیا وہ تمام کھانا جو اس آگ نے پکایا. مَا أَنزَجَتْ تِلْكَ النَّارُ جو اس آگ نے پکایا وہ پورا کھانا اس نے گویا کہ صدقہ کر دیا. کتنے ثواب کی بات ہے. وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا اور جس نے کسی کو نمک فراہم کیا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَتْ تِلْكَ الْمِلْحُ تو گویا کہ اس نے صدقہ کر دیا وہ تمام کھانا جس کو اس نمک نے لذیذ بنایا. نمک کے ذریعے کھانا لذیذ ہو جاتا ہے. طیبت تطیب باب تفعیل تصدق کا صلہ با آتا ہے. ومن سقا مسلما شربتا من ماء اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا. دو چیزوں کے بارے میں تو حضور نے بتلا دیا اور تیسری چیز کے بارے میں جو حضرت عائشہ سمجھ رہی تھی وہ تو ٹھیک ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ہے بلکہ یہی اصل ہے یہ جانو. ومن سقا مسلما شربتا من ماء اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا حیث یوجد الماء جہاں پانی پایا جاتا ہے یعنی بغیر دقت کے جہاں عام ہے اس جگہ پہ پانی پلا دیا. فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً تو گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا. غلام آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ ایک گھونٹ پانی پلانے کا ثواب ہے. وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِّن مَاءٍ اور جس نے کسی مسلمان کو پانی پلا دیا ایک گھونٹ حیث لا یوجد الماء جہاں پر پانی نہیں پایا جاتا ہے. فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا تو گویا کہ اس نے اس رقبہ کو جان عطا کی یعنی کسی مردے کو زندہ کر دینا جتنا ثواب رکھتا ہے اتنا ثواب اس کو ملے گا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا تو گویا کہ اس نے ایک جان کو زندہ کیا مردے کو زندہ کیا. مردے کو زندہ کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ اس کو ثواب ملے گا. رواہ ابن ماجہ ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو الفصل الثانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں بتلایا. پانی آگ اور نمک. ان چیزوں کو دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور پانی کے ذریعے ارض مواد کو آباد کر دیا تو اس طرح اس کا ربط باب سے ہو جائے گا. باب العطایا عطیوں کا بیان. عطایا یہ جمع ہے عطیہ کی. اس کے معنی ہے دینا بخشش. اپنی چیز دوسرے کو دے دیا اپنی چیز کی ملکیت دوسرے کو دے دیا یا صرف نفع دے دیا عطیہ. لہذا وقف ہبہ اور کچھ چیزیں اس میں آ رہی ہیں عمرہ اور رقبہ یہ سب عطایا کے باب میں آئیں گے. مشکات کے شارح ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ جو عمرا بادشاہ اور حکومت کے ذمہ داران لوگ بخششیں لوگ دیتے ہیں وہ عطایا یہاں مراد ہے. باب العطایا کے تحت الفصل الاول میں جو حدیث صاحب مشکات نقل کر رہے ہیں وہ یہ ہے.
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر اصاب ارضا بخیبر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی کو خیبر میں ایک زمین ملی۔ خیبر جہاں یہودی آباد تھے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک زمین ملی، زمین کا ایک حصہ ملا۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے رسول خدا، انی اصبت ارضا بخیبر، مجھے خیبر میں ایک زمین کا قطع ملا ہے۔ اصبت، لم اصیب، لم کی وجہ سے یا گر گئی تو اصب ہو گیا۔ لم اصب مالا قط انفس عندی منہ، کوئی مال کبھی بھی میری نظر میں اس سے زیادہ نفیس نہیں تھا جو مجھے ملا ہے۔ میں نے نہیں پایا کوئی مال کبھی بھی جو میری نظر میں اس سے زیادہ عمدہ قیمتی ہو۔ انفس اس میں تفضیل ہے، مفعول بھی بن رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول اب یہ قیمتی مال ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اصلی نیکی اسی وقت پاؤ گے جب اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ کے رسول میں اسے خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ فما تأمرنی بہ، لہذا یہ عمدہ ترین مال ہے میری نگاہ میں، اس کے سلسلے میں آپ مجھے کیا آرڈر فرماتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو اصل ملکیت اپنے پاس رکھیں، حبست اصلها، اس کی اصل کو روکے رکھیں، وتصدقت بها، اور اس کو صدقہ کر دیں، اس کو صدقہ کر دیں، یعنی وقف کر دیں۔ وتصدقت بها، اور اس کو صدقہ کر دیں۔ فتصدق بها عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو صدقہ کر دیا، یعنی وقف کر دیا، اور جو کچھ اس میں پیدا ہوگا وہ غریبوں میں بانٹ دیں گے، اور صدقہ نافلہ ہے تو غریبوں، امیروں سب کو بانٹ سکتے ہیں، کیونکہ انما الصدقات للفقراء میں الصدقات سے صدقہ واجبہ مراد ہے، اور صدقہ نافلہ غریب امیر دونوں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ مسلم غیر مسلم دونوں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلم کو دی جائے گی، مسلم سے لی جائے گی۔ انہ لا یباع اصلها، کہ اس کی اصل کو نہیں بیچا جائے گا، ولا یوہب، اور نہ کسی کو ہبہ کیا جائے گا، ولا یورث، اور نہ میراث اس کی تقسیم ہوگی۔ وتصدق بها فی الفقراء وفی القربى، اور انہوں نے صدقہ کیا اس کو فقراء میں، رشتہ داروں میں، وفی الرقاب، اور تو حضرت عمر نے اس شرط کے ساتھ اس کو صدقہ کر دیا کہ اب اصل زمین کو بیچا نہیں جائے گا، اسے ہدیہ بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس کی میراث بھی تقسیم نہیں کی جائے گی، اس کی جو پیداوار ہوگی اسے صدقے کے طور پہ خرچ کیا جائے گا کہ فقیروں، قرابت داروں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ وہ پھر رقابی، اور غلاموں کی مدد کی جائے، رقاب غلاموں کی مدد کی جائے، یعنی اگر کوئی مکاتب ہے اس کو زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ وہ بدل کتابت دے کر کے آزاد ہو جائے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں
یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، ان کو بھی دیا جائے گا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی دی جائیں گی اس کی پیداوار کی چیزیں، مسافروں کی ضرورتیں بھی اس سے پوری کی جائیں گی۔ اور والضیف، اور مہمان کی مہمانداری کی جائے گی۔ لا جناح علی من ولیہا، حرج نہیں ہے اس پر جو اس کا ذمہ دار ہے، ان یأکل منہا بالمعروف، کہ اس سے دستور کے مطابق استعمال کرے، کھائے، او یطعم غیر متمول، یا کھلائے مالدار، غیر متمول، مالدار نہ ہو، مال جمع کرنے کی مقصد سے۔ قال ابن سیرین غیر متأثر مالا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ متولی اس زمین کو اپنی خاطر مال ڈھیر سارا جمع کرنے کا ذریعہ نہ بنائے، یہ غلط ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے، متفق علیہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو ان کی زمین تھی خیبر میں، اس کا وقف کا اس کے تذکرہ ہے، وقف نامہ ہے یہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.